شام کا بحیرہ راہب کے پاس قافلہ اترا ہے، بحیرہ کی نظر آپ پر پڑی ہے، تو 10 سال کی عمر تھی اس وقت، بحیرہ کی نظر پڑی ہے، وہ کہتا ہے قافلے والو تمہارا کھانا ہوگا۔ قافلے والے کہنے لگے پہلے تو کبھی نہیں کھلایا، کہ بس ایک کام ہے۔ دعوت ہوئی، سارا قافلہ آ گیا، آپ نہیں تھے، تو اس نے نظر دوڑائی، کہنے لگا سارے ہو؟ کیا ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے بندو اسی کی تو فعل تو تمہیں کھلا رہا ہوں، تو کہیں پوچھنا ہے، اس کو بلاؤ۔ تو آپ تشریف لا رہے ہیں اور بحیرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی چال دیکھ رہا ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ چھاؤں ختم ہے، سب لوگ چھاؤں کو گھیر چکے ہیں، اب سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ پہلے آپ نے یوں دیکھا کوئی جگہ نہیں، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے، جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے تیزی سے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا۔ یہ تو ملک شام کے درخت کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، تو لمبے والوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی کون ہے، ان نوجوانوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی، میرے ملک والوں کو نہیں پتا ہوتا تو میرے ملک کا یہ حال ہوتا۔ تو وہ بحیرہ قریب آیا، آپ کو کھڑا کیا، آپ کی آنکھوں میں دیکھا، کہنے لگا اس کا باپ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب، میں کا جھوٹ، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ فرمایا سچ کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے پر میرے بچوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ کہا اس کی آنکھوں میں یہ سرخ لکیریں سفر کی وجہ سے پڑی ہیں یا مستقل ہیں؟ کا مستقل ہیں۔ پھر کرتا اٹھایا، پیچھے سے دیکھا تو مہر نبوت۔ کہا میاں صاحب اس بچے کو واپس لے جا، اس کے بہت دشمن ہیں آگے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، یہ تو نبی ہیں، میرے حبیب ہیں، اللہ نے میرے نبی کے ساتھیوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام تجارت کے لیے، وہاں منڈی میں ہو گئی لڑائی، ایک شامی سے اس کو مارا مکہ، وہ مکہ پڑا موسیٰ علیہ السلام والا مکہ، وہ تو مر گیا۔ اب ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگ پڑے، اب کہاں عرب کا بدو، کہاں شہری، کہاں ملائی دیتا، وہ اتنا تیز بھاگے کہ وہ پیچھے پہنچ نہیں پا رہے تھے اور وہ بھاگے جا رہے تھے۔ ایک پادری اپنے گرجے کے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ عرب نوجوان، جب وہ قریب آیا تو اس کو یوں اشارہ کیا اندر آ جاؤ، اندر پہنچا دیا، پھر دروازے پہ کھڑے ہو، لوگ پیچھے پیچھے آئے، حضرت حضرت اب نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا ادھر؟ عربی، کیا ہوا؟ کہ ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگا ہے۔ کہ بھئی ادھر کوئی نہیں، چلو۔ وہ بڑے بزرگ تھے تو وہ سارے چلے گئے، یہ اندر تشریف لے گئے۔ کون ہو؟ عربی۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے۔ تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہ نہیں۔ یہ ابھی وہ وقت ہے جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا؟ کہ نہیں۔ تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے والا ہے، تیرے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہے، اور اس شہر کی فتح تیرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، تو مجھے تحریر کر کے دو کہ جب تیری فوجیں میرے شہر میں داخل ہوں گی تو میرے گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب عمر کہنے لگے میری غربت کا مذاق کیوں اڑاتے؟ تو میں جان تو تنگ آیا پہ تو مینو بادشاہی سنا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا تمہارا اس میں کیا جاتا، تو مجھے، میں یہ لکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر لکھنا جانتے تھے، کہ تو مجھے لکھ کے دے دو۔ جان بچانے کے لیے تو آدمی ہر ہیلا کرنے کو تیار ہوتا ہوں نا، کہ چلو مینو کیڑا فرق پمدا۔ انہوں نے لکھ کے دے دیا، اور پھر زمین و آسمان نے وہ دن دیکھا جب عمر کے دور میں صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پہنچ رہا تھا کہ فلاں گرجا فلاں راہب کو کچھ نہیں کہنا، میں اسے امان دے چکا ہوں۔ کیسر شام کے بادشاہ نے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے بھی دعوت دی تھی، اس نے انکار کر دیا تھا۔ پھر صدیقی دور میں گئے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آدمی، تو قیصر نے ان کو اپنے محل میں بلایا اور ایک بڑا صندوق کھولا، اس میں سے تصویر نکالی، ایک تصویر، اس کے پیچھے 2 اور تصویریں۔
کہا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو حضرت ہشام رو پڑے، کہا یہ تو میرے نبی کی تصویر۔ کہ یہ جو پیچھے دو ہیں یہ کون ہیں؟ کہ یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں۔ وہ کہنے لگے تمہارے پاس یہ کہاں سے پہنچا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دانیال علیہ السلام کے خزانے میں یہ صندوق ہمیں ملا، دانیال علیہ السلام کے خزانے سے ہمیں یہ صندوق ملا جس میں انبیاء کی، میں نے آپ کو مختصر کر دیا، آخری سے سنا دیا، اس نے کئی تصویریں نکال کے دکھائیں، پھر بتایا یہ آدم علیہ السلام ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ نوح ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ پھر آخری خانہ کھولا تو اس میں ہمارے نبی کی تصویر، ساتھ ابو بکر اور عمر کی تصویریں تھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں۔ کہا واقعی یہ وہی ہیں؟ کہا واقعی یہ وہی ہیں۔ کہا ہے کاش اگر مجھے ملک کا عشق نہ ہوتا تو میں سر کے بل جاتا اور جا کے کلمہ پڑھتا، پر میرا ملک میرے ہاتھ سے چلا جائے۔